کے ساتھ کہتا ہوں انجینئر رشید سولی پہ چڑھنا پسند کرے گا لیکن مرتے دم تک کشمیر کی بات کرے گا، کشمیریوں کی بات کرے گا، ظلم کے آگے جھکے گا نہیں۔ میں جھکنے بکھرے اور تھکنے والوں میں نہیں ہوں۔ آج امتحان آپ کا ہے، چاہو تو اٹھ کے اپنی تقدیر بدل دو، چاہو تو اٹھ کو اس شیر کو اسمبلی میں بھیجو جو آپ کی بات کی ترجمانی کرے گا، جو آپ کی شیخ عبدالرشید جو انجینئر رشید کے نام سے مشہور ہیں، جموں و کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں ایک مضبوط اور متنازع شخصیت رہے ہیں۔ عوامی اتحاد پارٹی AIP کے بانی اور لنگیر سے 2 بار MLA رہنے کے ناطے ان کا سیاسی کیریئر انسانی حقوق کے لیے ان کی پرجوش وکالت اور خطے کو متاثر کرنے والے مختلف مسائل پر ان کے واضح موقف سے نشان زد ہے۔ ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں پچھلے 5 سالوں سے جیل میں رہنے کے باوجود رشید ایک اہم سیاسی قوت بنے ہوئے ہیں، جو آزاد امیدوار کے طور پر بارہمولہ حلقہ سے لوک سبھا کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ فی الحال 23 سالہ ابرار رشید اور ان کے برادر اصغر اسرار رشید، جو کل تک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، آج گھریلو نام بن گئے ہیں، اور بارہمولہ کے دیہات سے جب ان کی انتخابی مہم کا کاروان گزرتا ہے تو فضا فلک شگاف نعروں سے گونجتی ہے، اور جہاں یہ کاروان رکتا ہے تو وہاں ابرار کو سننے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ انجینئر رشید کے حق میں ہمدردی کی بنیاد پر بلند ہونے والی اس لہر نے جموں کشمیر کی روایتی جماعتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ سجادوں کا جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں، عمر عبداللہ کا ہارنا امپورٹنٹ ہے۔ عمر عبداللہ کا ہارنا غلامی کی ہار ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سیٹ جیت کر BJP کا دامن تھام لے گا؟ اگر تھام لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ایموشنلی اتیاچار ہیں؟ میرا ماننا ہے نہیں، کیونکہ وہ صاف طور پر یعنی رشید کا بیٹا کہہ رہا ہے، میں یہ صرف اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ 5 سال سے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی پچھلے 3 مہینے سے ان سے بات نہیں کی ہے۔ کیا آپ کا ضمیر آپ سے کل کو یہ نہیں پوچھے گا کہ ابرار رشید آپ کے پاس آیا تھا، اپنے باپ کی خاطر آیا تھا، اس کی رہائی کے لیے آیا تھا، لیکن تم اتنے بے غیرت تھے، تم اتنے بے غیرت تھے کہ تم نے اس کو حمایت نہیں کی، تم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، کیونکہ آپ کے ووٹ سے وہ اپنے پریوار سے مل سکتا تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ سے مل سکتا تھا، اس کی چھوٹی بچی سے مل سکتا تھا، چھوٹے بیٹے سے مل سکتا تھا، مجھ سے مل سکتا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے کوسوں دور ہے۔ کیا جیل میں بند انجینئر رشید ہی ہے؟ اگر میں نام گننے بیٹھوں تو بہت وقت لگے گا۔ کیا یہ الیکشن ایک فرد کے لیے ہوتا ہے یا پورے قوم کے لیے؟ کا جواب آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اب بات کرتے ہیں انجینئر رشید کی حیاتی سفر کے بارے میں۔ سرکاری انجینئرنگ سے سیاست میں قدم رکھنے والے انجینئر رشید کا تعلق لنگیٹ کپوارہ کے لاش ماور علاقے سے ہے۔ انجینئر رشید 19 اگست 1967 کو ایک تعلیمی گھرانے میں محمد خضر شیخ کے گھر میں پیدا ہوئے، جو پیشے سے استاد تھے اور بعد میں ہیڈ ماسٹر کے طور پر سبکدوش ہوئے۔ انجینئر رشید نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں ہی حاصل کی، جبکہ بعد میں 1989 میں ڈگری کالج سوپور سے سائنس میں بیچلرز کرنے کے علاوہ کشمیر گورنمنٹ پالی ٹیکنک گوگجی باغ سے 1992 میں سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انجینئر رشید 1993 تک ایک مقامی نجی اسکول میں استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے، تاہم 1993 میں وہ جموں کشمیر پبلک کنسٹرکشن کارپوریشن JKPCC میں جونیئر انجینئر منتخب ہوئے۔ اس دوران انہوں نے علاقے میں ایک عوامی کتب خانہ بھی قائم کیا، جو آج بھی چل رہا ہے۔ انجینئر رشید کو سال 2005 میں جنگجوؤں کی معاونت کے الزام میں گرفتار کر کے قریب 4 ماہ بعد انہیں رہا کیا گیا۔ 2008 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ہی انجینئر رشید نے نوکری سے استعفیٰ دیا اور عملی سیاست میں قدم رکھا۔ اگرچہ ابتدائی عمر سے ہی پیپلز کانفرنس سے وابستہ تھے اور مرحوم خواجہ عبدالغنی لون سے سیاسی داو پیچ سیکھنے میں کوئی بھی بخیلی نہیں کر رہے تھے،
ताहम 2008 में उन्होंने अमली तौर पर सियासत में आने का फैसला लिया और कुपवारा के लंगेट असम्बली हलका से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजद दाखिल किए। 17 दिनों तक इंजीनियर रशीद अपने दोस्तों और रफीकों के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाते रहे, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त लोगों को हैरान कर दिया जब इंतखाबी नताइज ज़ाहिर हुए और उन्होंने अपने नज़दीकी मद्दे मुकाबल और PDP उम्मीदवार मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी को महज 211 वोटों से शिकस्त दी। पंडितपुरी ने 7,753 जबकि इंजीनियर रशीद ने 7,964 वोट हासिल किए। असम्बली में तमाम जमातों के कानून साजों से मसाइल व अहम मुद्दों पर नोक-झोंक और शाला बयानी की वजह से वो तवज्जो का मरकज़ बने और बहुत कम वक्त में सियासी मैदान में वो शहरत हासिल की जो दीगर सियासतदानों को हासिल करने में तवील अरसा लगता है। इंजीनियर रशीद अनोखे अंदाज से एहतजाज करने के लिए जाने जाते हैं। जून 2013 में उन्होंने अपनी सियासी जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी की दाग बेल डाली। इंजीनियर रशीद ने साल 2014 में मुसलसल दूसरी मरतबा असम्बली इलेक्शन में शिरकत की और अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबी दर्ज करके अपने मद्देमुकाबल और PDP उम्मीदवार गुलाम नबी गनाई को 2,505 वोटों से हरा दिया। इंजीनियर रशीद ने 18,172 जबकि गुलाम नबी गनाई ने 15,667 वोट हासिल किए। इंजीनियर रशीद ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में पहली मरतबा शिरकत की और 22,090 वोट लेकर चौथे पायदान पर रहे। ताहम उन्होंने बारामुल्ला पार्लिमानी हलका से 2019 में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 1,15,000 वोट लेकर सबको चौंका दिया। इंजीनियर रशीद इस इलेक्शन में तीसरे पायदान पर रहे हैं जबकि इनके मद्दे मुकाबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन सिर्फ 827 वोटों से इनसे एक कदम आगे रहे और 1,02,327 वोट हासिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन इस नशस्त से उस वक्त फातह हुए और उन्होंने इंजीनियर रशीद के मुकाबले में 31,192 वोट ज़्यादा हासिल किए। इंजीनियर रशीद को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख से 2 रोज़ कबल हिरासत में लिया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मिलिटेंसी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल में मुकीद किया जहां वो ताहनूज नजर बंद है। रशीद इंजीनियर पहले मरकजी दायरे के सियासतदान हैं जिन्हें कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक नज़र इनके असासा जात पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में शाया हुए हैं। इंजीनियर रशीद के पास 1,56,37,424 रुपए की जायदाद मौजूद है जबकि वो 14,42,558 रुपए के मकरूज हैं। इनके अहल खाना के पास 24,000 रुपए की रकम दरदस्त है जबकि 37,424 रुपए भी घर वालों के बैंक खातों में जमा हैं। इनकी दफ्तर और अहलिया के पास 76,000 रुपए के सोने के जेवरात भी मौजूद हैं। इंजीनियर रशीद के पास लंगेट में 65 लाख रुपए मालियत की 41,072 फुट की गैर ज़रई अराजी हैं। जवाहिर नगर श्रीनगर में 3,000 फुट पर फैला रिहायशी मकान जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर बैंक से 14,42,558 रुपए का कर्जा भी हासिल किया है। ये थी हयाती सफ़र इंजीनियर रशीद के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।